عطا فرمائی ہے کہ اعلیٰ حضرت کا ایک مصرع وہ بالکل فٹ بیٹھتا رہتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ ٹوٹا. اس قدر عظمتیں، اس قدر رفعتیں، اس قدر سعادتیں مجھ جیسا شخص آپ کے سامنے ہیں. ابھی کیا تو پہلے ایک ڈاکٹر صاحب فون پہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ آپ کبھی بڑے ماڈرن ہوتے تھے. اب تو ایسے نہیں ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان کا کرم، پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات ہے. جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمت مقدر کو عظمت و رفعت کی طرف موڑنے کا انڈیا دیا تو پیر جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ملاقات کروا دی اور وہ سلسلہ پھر ایسا بڑھا کہ پاکستان کے کونے کونے میں ایک طرف چمن کا بارڈر اور دوسری طرف افغانستان کوئٹہ سے چلتے ہوئے چمن کا بارڈر، یہ سارے کا سارا بائی روڈ پیر جی کے ساتھ، اور ایسے انوار و تجلیات، ایسی رفعتیں، ایسی برکتیں، ایسی سعادتیں کہ جس کو بیان کرنے کے لیے ایک دفتر چاہیے، اور اس کا اگر نمونہ دیکھنا ہو تو یہ بندہ سامنے ہے جو بڑے ماڈرن قسم کا تھا. اور رب کریم نے اسی حلیے میں، اسی سوریے میں بڑی عظمت عطا فرمائی. پوسٹ گریجویٹ کالج کے پرنسپل تک پہنچایا، اور اگر پی جی ہی کی اجازت سے پرائیویٹ سیکٹر کا رخ کیا تو بیرون ممالک سے وفود ملنے کے لیے آتے رہے. اور رب کریم نے کرم کیا، بابا جی حضور کی نظر کرم سے بے مائگی کے باوجود اتنی مرتبہ حرمین شریفین کی حاضری کی سعادت ہوئی ہے کہ خدا کی قسم مجھے یاد نہیں ہے. اتنی کرم بخشی، اتنی کرم بخشی. ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. اور پھر جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام. پیر جی کے اپنے معاملات، بابا جی حضور نور علی نور، ہر طرف نور کی برسات. اور اب جس نوعیت کے حالات سے ہمیں گزرنا پڑ رہا ہے انہی کے انوار و تجلیات کی ضرورت ہے. انڈیا کی وہ خبیث عورت خبیثہ جس کا پیر جی قبلہ نے خوب محاکمہ کیا، اور جو ہی اس کی بد زبانی سامنے آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، فوری طور پر اس کا محاسبہ کیا. اور جو حالات ہمارے عمومی طور پر ہو رہے ہیں، ضرورت ہے. ابھی آج ہی ایک یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ بات کر رہا تھا کہ سر یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. آپ تو کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ اگر حالات بدلنے ہو تو صرف ایک سنت، کوئی ایک سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستحکم پکڑ لیں، پوری زندگی کا نقشہ بدل جائے گا. اب کیا ہو رہا ہے؟ میں اسے عرض کر رہا تھا، بتا رہا تھا اسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ فالو می، میرے پیچھے آؤ، میرے پیچھے آؤ. اور اب کی قیادتیں یہ کہتی ہیں کہ اٹیک، ایڈوانس. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے
وہ ماڈل پیش کیا، فرمایا کہ جو میرے پیچھے آئے گا، اللہ رب الکریم نے گارنٹی کر دی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لے گا گویا کہ وہ اللہ کا حکم مان لے گا، اور اس کے لیے جنت کی بشارت دے دی۔ اور یہی آیت مبارکہ بھی جو میں نے پڑھی، اگر اللہ رب الکریم توفیق دے، اصحاب صفہ کے حجرے پر بیٹھے ہوں، اس کے صفہ پر بیٹھے ہوں، تو روضہ مبارک کی طرف نظر اٹھائیں تو دائیں طرف کے پلر پر یہ آیت مبارکہ لکھی ہوئی ہے، وَسِیقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جب اہل تقویٰ کی جماعت گرو اللہ رب الکریم کے حکم سے جنت کی طرف چلے جائیں گے تو ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جنت کا دروازہ نہیں بلکہ جنت کے دروازے کھولے جائیں گے، اور جب وہ جنت میں داخل ہوں گے فرشتے کہیں گے سلام علیکم طیبتم، اے خوش نصیبو تم پر اللہ کا سلام ہو، اللہ کی طرف سے سلام ہو تم پر، اور تمہیں خوشخبری ہو، تمہیں مبارکیں ہوں۔ اور پھر یہ کہا جائے گا کہ یہ کوئی تھوڑی دیر کے لیے نہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ وہ کیسے ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے جو خوشہ نشین ہیں حضور گنج کرم اور آپ کا خانوادہ کہ پیروی کرنی ہے ان معاملات کی جو اللہ رب الکریم کے حکم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ سے مطابقت رکھتے ہیں۔ یہاں پر اعزاز عہدے نہیں ہیں، مال و دولت نہیں ہے، جب سے وابستہ ہوئے پہلے بھی پتہ تھا جب سے وابستہ ہوئے ہیں تو کبھی یہ نہیں دیکھا کہ بغیر پوری داڑھی کے کوئی شخص اذان کہے، کوئی اقامت کہے، کوئی تقریر کرے، کوئی نعت پڑھے۔ پریورٹی یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا کون ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے، شاید آپ کو یاد ہو، پی جی علیہ رحمہ کا وصال ہوا تو حاجی صاحب مرحوم نے فون کیا، مجھے نہیں پتا کہ کیوں ان کے زبان سے یہ جملہ نکلا، فرمان لگے کہ قاری جی دربار شریف کو سب تو پہلا فون تو ہم کیتا جا رہا، اور میں جنازے میں پی جی کے ساتھ اگلی صف تک پہنچا، کیسے پہنچا یہ ایک راز ہے۔ اگلی صف میں بابا جی حضور نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، میرے دائیں طرف محدثین، فقہاء، علماء، شیوخ، بائیں طرف بھی ایسا ہی۔ اور آپ کو یاد ہوگا جن لوگوں نے وہ نماز جنازہ اٹینڈ کی ہے کہ وہ فقید المثال ایک نماز جنازہ تھی، جس کو سب سے پہلے اطلاع دی جا رہی ہے، اس کو گاڑی کھڑی کرنے کے لیے میرا خیال ہے 2 کلومیٹر دور جگہ ملی تھی۔ اور جب بابا جی حضور نماز جنازہ پڑھانے لگے تو بڑی محبت سے پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھا اور بڑے پیار سے فرمان لگے، قاری جی تو صرف پچھلی صف ہو جاؤ، تمہاری داڑھی پوری نہیں۔ اور شیر ببر، اکلوتا بیٹا، شہزادہ، اس کی میت سامنے ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھانے لگے ہیں، اور فکر کس کی ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا تقاضا کیا ہے اور ہمارے اکابرین کا درس کیا ہے، اور خود سے فرمایا کہ قاری تمہاری داڑھی پوری نہیں، تسی پچھلی صف ہو جاؤ۔ اور پھر آپ کی شفقت کہ جب تدفین کے مراحل میں تھوڑی تاخیر ہو رہی تھی تو ایک بیلی میرے پاس آیا کہ بابا جی حضور کا فرمان ہے کہ آگے آ جاؤ۔ کس جگہ کیا تقاضا ہے، کیسے نبھانا ہے۔ اور پیر جی جب بھی سفر کیا ہر وقت پیر جی کا تقاضا یہ ہوتا کہ ناصیف سنا دے، ناصیف سن لیں یا ناصیف سنا دے۔ اور کس طریقے سے، یہ کوئی ایک آدھ بات نہیں ہے۔ اور کرامات، خدا کی قسم یوں لگتا تھا کہ جیسے کرامات کی برسات ہو رہی ہے۔ ایسے ایسے علاقوں میں، ایسی ایسی جگہوں پر وہ کچھ ہوا، میں دیکھ رہا ہوں گھڑی کی طرف، اس میں فرصت نہیں ہے، اتنی مہلت نہیں ہے کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں۔ کرامات تو بڑی معمولی سی باتیں بن کے رہ گئی۔ اصل بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، یہ مطلوب و مقصود ٹھہرا، اور یہی بیج
اس خانوادے نے اپنے متعلقین کے دلوں میں بویا۔ اللہ رب الکریم سے التجا ہے کہ ہمیں اس کی آبیاری کی سعادت عطا فرمائے، ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ان اسلاف، ان عظیم المرتبت اللہ کے برگزیدہ اور پسندیدہ بندوں کے اقوال، افعال اور ان کے فرمودات پر اللہ کی رضا کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے عمل کریں۔ وہ بندہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اگر آپ دیکھیں وہ ایک مشتندہ قسم کا، سوری فار دیٹ مشتندے قسم کا بندہ تھا، پتہ نہیں کس مقصد کے لیے یہاں پر آیا تھا۔ ایک نظر پڑی، کیا سے کیا ہو گیا، کیا سے کیا ہو گیا، کتنے لوگ ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہ وہ خانقاہ ہے۔ اللہ رب الکریم کی یہ کرم نوازی ہے کہ ہمیں اس خانقاہ سے وابستہ کیا ہے۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا اور اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اتباع میں اپنے برگزیدہ بندوں کے نقش قدم پر چلنا ہمارے لیے مرغوب، محبوب اور آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔